الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور اس سے عمدہ کلام کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت دے اور نیک کام کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ نشست میں یہ آیت کریمہ جو آج پھر تلاوت کرنا نصیب ہوئی ہے، جس کا عنوان یہ ہے کہ وہ بندہ بہت اچھا ہے، اس کا کلام بہت اچھا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے اور عمل صالح بھی کرتا ہے اور وہ کہتا رہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اس آیت کی 5 بڑی وجوہ اور 5 بڑی جہتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں. اللہ کے دین کی دعوت دینے والے سب سے عمدہ ترین اور چھوٹی ترین کے لوگ انبیاء کرام ہوتے ہیں. نمبر 2، یہ لوگ علماء، یہ بھی اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں. نمبر 3، حکام وقت اور سلاطین زمان، یہ بھی اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں. نمبر 4 پر اذان دینے والے، یہ بھی اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں. نمبر 5 پر عوام، آپ بھی اگر چاہو تو اللہ کے دین کے خادم بنتے ہوئے سرکار دو عالم علیہ السلام کی 1 حدیث یا 2 حدیثیں یا 5 یا 10 حدیثیں یاد ہو تو کہیں نہ کہیں انہیں آپس میں شیئر کرتے رہنا، بتاتے رہنا، سناتے رہنا. یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ خود سنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو جس مرکز میں اور جس مقام پر سرکار دو عالم علیہ السلام کا دین بیان کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس مقام پر آنے کی دعوت دیتے ہو. بلا شبہ یقیناً یہ بھی اللہ کے دین کی دعوت ہے. ان 5 جہتوں میں سے گزشتہ نشست میں ہم نے جانا تھا کہ جو اذان دینے والے ہیں یہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہیں. اذان دینے کے حوالے سے جو برکات اور رحمتیں اللہ تعالیٰ سننے والوں کو، اذان دینے والوں کو، ماحول میں رہنے والوں کو عطا فرماتا ہے، گزشتہ نشست میں ہم نے وہ جاننے کی کوشش کی تھی. ایک مختصر سی بات ہے کہنے کے بعد آج پھر اذان ہی کا ایک حوالہ میں آپ کی خدمت میں قائم کرنے جا رہا ہوں. مختصر سی بات تو یہ ہے کہ اسے لطیفہ کہیں اور مندہ سا لطیفہ کہیں، نامناسب سا لطیفہ کہیں. میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب زاد اللہ فی برکاتہ و مجداتہ، آپ فرماتے ہیں کسی زمانے کی بات ہے، میں ترکی دورے پر گیا. ایک مسجد جامعہ تھی، مجھے وہاں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو اذان سے پہلے میں مسجد میں داخل ہو چکا تھا. ایک صاحب آئے اور اذان دے کر کے تو مسجد سے باہر جانے کی تیاری کرنے لگ گئے. میں نے اسے روک کر کے تو کہنا چاہا، بھائی میرے اذان تو آپ نے دے لی ہے تو نماز پڑھے بغیر آپ جا رہے ہیں، کیا نماز آپ جماعت سے ادا نہیں کریں گے؟ وہ صاحب آگے سے کہنے لگے عربی زبان کے اندر کہ میری ڈیوٹی اذان دینا تھی، بس میں نے اپنی ڈیوٹی دے لی ہے. نماز پڑھنے والوں کی اپنی ڈیوٹی ہے، پڑھانے والوں کی اپنی ڈیوٹی ہے، وہ آئیں گے تو نماز پڑھا لیں گے، میرا کام ختم، میں جا رہا ہوں. یہ ایک مندہ سا لطیفہ ہے اور سچا سا لطیفہ ہے. حقیقت الامر سے اس کا تعلق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ رحم کرے، یہ عنوان جو ہے یہ تو قرآن حکیم اس پر بڑی سخت گرفت فرماتے ہوئے کہتا ہے، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اس سے اچھا بندہ کون ہو سکتا ہے جو دعوت دیتا ہے دین کی؟ تو یہ نہیں ہے کہ دعوت دے کر خود باہر چلا جاتا ہے، وعمل صالحا، خود بھی نماز ادا فرماتا ہے، وہ رکتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے. اذان کے حوالے سے اتنی بات جان لینی چاہیے کہ اگر کبھی آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی بھی کام سے آئے ہوئے، نماز کے لیے یا کسی اور کام سے، امام صاحب کو ملنے کے لیے آپ آئے ہیں، تو مسجد میں اگر آپ کو بیٹھے بیٹھائے اذان ہو جائے تو آپ کو جاننا چاہیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، اب تم مسجد سے باہر نہیں جا سکتے ہو جب تک نماز ادا نہ کر لو. یہ بارکیف ایک اہم ترین حکم ہے، اذان ہی سے متعلق ہے، میں نے آپ کی خدمت میں کہا. البتہ
بعض اوقات بندے کی مجبوری ہوتی ہے، اس کا وضو سلامت نہیں رہا، یہ تو ایک اور شے ہے، یہ تو نماز ہی کی تیاریوں میں سے ایک تیاری ہے۔ واش روم جانا ہے تو یہ تو نماز کی تیاریوں ہی میں سے ایک تیاری ہے۔ ہاں، یا پھر یہ سمجھ لیں کہ دوسری مسجد کا امام اگر ادھر آ کر بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو گئی ہے تو اس نے وہاں جا کر جماعت کرانی ہے، تو سمجھ جاؤ یہ جماعت سے یا نماز سے بھاگ نہیں رہا، یہ جماعت کا اقدام کرنے ہی کی تیاری میں ادھر سے ادھر جا رہا ہے۔ یہ اور لوگ ہیں، لیکن اٹھ کر کے تو باہر چلے جانا یہ ہرگز اچھی بات نہیں ہوگی جب تک نماز کو ادا نہ کر لیا جائے۔ کیونکہ مجھے یہ حدیث یاد ہے، بعض اوقات مجھے کہیں درس قرآن دینے کے لیے، درس حدیث دینے کے لیے جانا پڑے، تو پھر اتفاق سے وقت ظہر کا ہو یا عصر کا ہو، تو اس کے بعد کوئی ٹائٹ اور پوزیشن بنی ہوئی ہو، تو پھر میں وہ مؤذن سے، امام صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ذرا مسجد سے مجھے باہر نکلنے دینا، تاکہ میں پھر اس کے بعد پھر آپ اذان دینا، تاکہ میرے کچھ مجبوریاں ہیں، میں وقت پر جا کر اگلا کام کرنا ہے تو کر سکوں، نماز میں راستے میں کہیں ادا کر لوں گا۔ یہ ایک مختصر سی بات کہنے کے بعد اب آئیے آج کی اس نشست میں آپ کی خدمت میں کیا بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اذان ہی کے متعلق ایک اہم ترین عنوان ہے جو ہمارے خطۂ پاکستان میں، خطۂ ہندوستان میں تو چل رہا ہے، لیکن وہ عمدہ عنوان ہے، مستحب عنوان ہے، اچھا عنوان ہے، اظہار محبت ہے، اظہار عقیدت ہے، لیکن اس عنوان کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے ہمیشہ کی طرح اڑپھس بنا کے رکھی ہوتی ہے، سخت سخت فتوے جاری کرتے ہیں، بدعتی ہونے کا عنوان قائم کرتے ہیں، حضور نے یہ نہیں کیا تم بھی نہ کرو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام سے کدھر ثابت ہے، اس طرح کی چھیڑخانی کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے آج میں اذان کے حوالے سے کچھ اس پر بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ میری مراد یہ ہے، مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے پڑھا ہے تو آپ میرے سامنے بیٹھنے والوں نے فوراً اپنے ہاتھ چومے ہیں، اور چوم کر کے تو اپنے انگوٹھے جو ہیں وہ اپنی آنکھوں پر لگا لیے ہیں۔ یہ جو عنوان ہے کہ اذان ہو تو حضور کا اسم گرامی سنا جائے تو پھر اس کو آنکھوں پر لگا لیا جانا، یہ کیا چیز ہے؟ ہم اہل سنت اس کو مستحب جانتے ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اسے گناہگار نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جو کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے جو ملنے والا ہے، ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مستحب کام بھی حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں صرف مجھے لگتا ہے ایسے ہے، مجھے آج شاید یاد پڑا کہ میں نے کبھی تفصیل سے اس عنوان پر آپ کے سامنے بحث نہیں کی ہے، چلتے چلتے کبھی ایک آدھ حدیث میں نے آپ کی خدمت میں کہی ہوئی ہے، یا ایک آدھ حوالہ کبھی آپ کی خدمت میں کہا ہوا ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ کئی کتب کے حوالہ جات کے ساتھ میں نے شاید اس پر کبھی کلام آپ سے نہیں کیا ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے کچھ بیان کرنا چاہوں گا، چند ایک حوالہ جات، 8 یا 10 یا 12 یا 13 حسب حال کچھ حوالہ جات آپ کی خدمت میں کہوں گا، جس میں ہم یہ بات آج سیکھنا چاہیں گے صرف کہ اذان ہو رہی ہو، سرکار دو عالم علیہ السلام کا اسم گرامی ہم جب مسلمان لوگ سنیں، ہم پر لازم تو نہیں ہے ویسے کہ ہم حضور کا اسم گرامی سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائیں، لیکن اگر کوئی صاحب لگا لیتے ہیں تو ان کو اس طرح کے سخت ترین کلمات اور فتاوی جات سے یاد نہیں کریں گے یہ بدعتی ہو گیا ہے، یا یہ مشرک ہو گیا ہے، یا خلاف سنہ کرنے والا ہو گیا ہے، یا یہ تو پتہ نہیں دین میں اضافہ کر رہا ہے، یا یہ تو دین کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اس طرح کے کوئی بھی سخت کلمات ہم چومنے والے کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند ایک حدیث بھی پیش کروں گا، اس سلسلے میں آپ کے سامنے اکابرین امت کی کتابوں سے 1 2 4 حوالہ جات بھی پیش کریں گے۔ جب مسئلہ ہے مستحب درجے کا تو اس میں تو لڑائی بنتی ہی نہیں ہے، جب مستحب درجے کا مسئلہ ہو تو اس میں تو لڑائی بنتی ہی نہیں ہے، جھگڑا بنتا ہی نہیں ہے۔ مستحب کام کے لیے تو حدیث میں آنا جو ہے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس قدر ارشاد فرما دیا ہوا ہے ما رآہ المؤمنون حسن فہو عند اللہ حسن، جو شے مسلمانوں کو اچھی لگ جاتی ہے اور وہ شریعت کے اصولوں سے ٹکراتی نہیں ہے، مسلمانوں کی ایک شے اچھی لگ جاتی ہے، مسلمان اس کو کرنے لگ جاتے ہیں، وہ شے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھی ہی شمار ہونے لگ جاتی ہے۔ اس قدر بھی کافی ہے کہ مسلمان ایک اچھی شے کو پسند کر لیتے ہیں جس میں کوئی بگاڑ نہیں ہے، جس میں کوئی فساد نہیں ہے، جس میں کوئی شر نہیں ہے، جس میں کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ نہیں رہا ہے، جس میں رسول پاک علیہ السلام کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے، یہ ساری حدود و قیود سمیت اگر کوئی صاحب ایسا اقدام اچھا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اچھا شمار ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی چلیں آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں تفسیر کا حوالہ پیش کروں گا۔ علامہ محمد اسماعیل حقی ارشاد فرماتے ہیں
کہ اذان کے کلمات سننے کے بعد جواب دینا مستحب ہے، یہ تو میں نے آپ کی پچھلی بار خدمت میں بیان کر دیا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق شہادت سنی جائے، یعنی اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو جب پہلی بار سنا جائے تو یہ پڑھا جائے صلی اللہ تعالی علیہ یا رسول اللہ، کوئی سا بھی درود و سلام جو آپ کو آتا ہو پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، کوئی سے بھی درود و سلام کے کلمات الحمدللہ مسلمانوں کو کئی طرح کے آتے ہوتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی شہادت پر یہ کلمات پڑھے جائیں، اور فرماتے ہیں کہ دوسری شہادت کو سن کر یعنی جب دوبارہ کہا جائے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو پھر یہ کلمات پڑھے جائیں، آتے ہوں تو ماشاءاللہ۔ اور ویسے مجھے غالب امکان یہ ہے، غالب گمان کہ مسلمان کئی ہیں جن کو یہ کلمات یاد ہیں، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، حضور آپ کا نام جو ہے، آپ کی ذات اقدس، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ کلمات کہہ کر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھے اور کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے میرے اللہ تعالیٰ حضور کا نام چوم کر آنکھوں پر لگا رہا ہوں، میری آنکھوں کو بھی اس میں برکت عطا فرما دے اور فائدہ، اور میرے کانوں کو بھی اس میں فائدہ اور برکت عطا فرما دے۔ یہ اکابرین امت میں سے ایک جلیل القدر مفسر ہیں جس کا حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ ایک حوالہ کہنے کے بعد چونکہ مجھے عنوان واضح ترین ہے، ہمارے ہاں یہ واضح ترین عنوان تھا، آج میرا اس کو کہنا صرف اس مقصد کے لیے تھا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کا علمی حوالہ پختہ ہو جائے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں بھلے مستحب درجے کا ہے یا غلط کام نہیں ہے، یہ ہمارے اکابرین سے ثابت ہے، کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ کا عقیدہ ذرا مضبوط ہو جائے۔ ہمیں صرف اپنے عقیدے سے اور اپنے دوستوں کے عقیدے سے مضبوط کرنا کا عنوان ہے، ہماری غرض ہوتی ہے، باقی کوئی کہنے والا ہمیں اس سے کوئی اتنا خاص مقصد اور غرض نہیں ہوتی ہے، لیکن حوالہ دینا بعض اوقات مجبوری بن جاتی ہے۔ اس کے بعد سید محمد ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رد المحتار کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص انگوٹھے، میرا نام جب آئے تو انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاتا ہے، کل قیامت والے دن میں جنت کی طرف اس کا قائد ہوں گا، یعنی اس کو ساتھ جنت میں لے جانے کا اہتمام کروں گا۔ یہ ایک اور حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آج آپ کو دلچسپ لگے گا سن کر، باقاعدہ میں نے کہا جب مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا تو صحابہ کے ہاں سے دو چیزیں ہیں جو چوم کر کے آنکھوں کو لگانے کا حوالہ ہے، ایک تو یہی انگوٹھوں کا حوالہ حدیث پاک میں آتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے کہے ہیں، اور ایک شہادت کی انگلی چوم کر آنکھوں کو لگانے کا حوالہ بھی آتا ہے، یعنی میں دونوں عمل آپ کے سامنے کرتا ہوں اور خطہ پاکستان کے اندر ان دونوں کو ملا کر ایک کام کیا جاتا ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، یعنی اشہد ان محمد، یہ ایسے محمد یعنی یہ آنکھوں کو انگوٹھوں کے ساتھ لگا دینا۔ اچھا حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنی شہادت کی انگلیوں لگا کر ایسی آنکھوں پر پھیر لینا، یہ آپ لوگوں کے لیے ذرا نیا ہوگا کہ شہادت کی انگلی کو آنکھوں پر لگا لینا۔ کچھ دانا لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میں دانا ہی کہہ دیتا ہوں، بڑے اچھے لوگ ہیں، میں ایسا ہی کہہ دیتا ہوں اور میں کچھ نہیں کہتا، وہ ایسا بھی کرتے ہیں، یعنی ان دونوں کو اکٹھا کر کے نا تو دیکھنا ذرا، یہ وہ انگوٹھا بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے اور شہادت کی انگلی بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج میں ان کے اس عمل پر غور کرتا رہا ہوں، شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر اللہ پاک نے ان سے ڈبل کام لیا ہوا ہے، یعنی وہ ملا کر کے تو انگوٹھا اور شہادت کی انگلی دونوں ہی اپنی آنکھوں پر لگا لیتے ہیں، وہ تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ لہذا آپ کے بعد آپ کا جب مسئلہ جب اللہ کی رضامندی کمانے کا ہوگا، حضور کو خوش کرنے کا، حضور خوش ہوتے ہیں، میں ان قریب حدیث کے الفاظ بتاؤں گا، تو پھر ایسا ہے کہ کبھی یوں خوش کر لیا اور کبھی یوں خوش کر لیا۔ اس سلسلے میں وہ روایت آپ کے سامنے پہلے کہہ دینا چاہوں گا جس کو سننے کے بعد مسائل بہت سارے حل ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے اپنے پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اگر کسی سے پیار کریں، محبت کریں تو ہماری محبت کا اظہار کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک دو محبت کے اظہار میں آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں، وہ حکم نہیں ہوتا شریعت کا لیکن اظہار محبت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو بات تو صرف اتنی ہے کہ آتے جاتے سلام کرو، اور وہ ایسے ہے السلام علیکم، یا پھر یہ ہے کہ السلام علیکم۔ ہم زبان سے تو کلمات بول رہے ہوتے ہیں، تو کئی بار جب ہاتھ ملانے کا موقع نہ ہو یا چانس نہ ہو تو ہم ذرا قدر ادب سے جھک کر کے نا تو ہاتھ ماتھے پر لیتے ہیں السلام علیکم، یہ اصل میں اظہار محبت ہوتا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل وہ کلمات ہیں جو ہم منہ سے بولتے ہیں۔ یہ جو ہاتھ ماتھے پر رکھ کر تھوڑا سا ٹیڑھا ہونا جو ہے نا، یہ اظہار محبت ہے۔ میں اس کا ایک اور اظہار محبت کہتا ہوں، جیسے کہ دور سے کسی نے سلام کیا السلام علیکم حفص صاحب،
ہم نے کہا وعلیکم السلام. یہ ہاتھ ادھر کیوں گیا ہے؟ یہ کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا کہ ہاتھ سینے پر رکھ لو. یہ اصل میں دل کی محبت کا ایک اشارہ ہوتا ہے. وعلیکم السلام جناب. اب یہ سر جھک گیا، ہاتھ سینے پر چلا گیا، یہ ایک اظہار محبت ہے. اور ہر انسان کے ہر علاقے کا اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے. میں بعض اشارے بہت قبولیت والے نہیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا آپ کے ہاں ایسا نہیں چلتا ہے کہ بعض اوقات اظہار محبت کے لیے چونکہ میرے پاس طلباء جو آتے ہیں کالجوں سے پڑھے ہوئے اسکولوں سے پڑھے ہوئے طلباء میرے پاس آتے ہیں، تو وہ کافی سارے رنگ لے کر آتے ہیں کالجوں کے، کافی سارے رنگ لے کر آتے ہیں اسکولوں کے. تو کیا ایسا نہیں کر دیتے ہو؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پھونک کیوں ماری آپ نے؟ اور یہ پورے کا پورا ایسے چوم کر کے تو پھر ایسے بھی کرتے ہو. صوفی صاحب بنے ہو، میں چلو یہ کہتا ہوں صوفی بنے ہو تو دم کرتے ہو، حالانکہ یہ دم نہیں ہوتا، یہ کوئی اور دم ہوتا ہے. لیکن یہ جو کرتے ہو نا اور وہ ادھر سے کچھ اڑا کر ادھر بھیجا ہے آپ نے، یہ اظہار محبت ہے، یہ کوئی حکم شریعت نہیں ہے. تو ہر ماحول کا اپنا کلچر ہوتا ہے اظہار محبت کرنے کے لیے. اصل میں میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماحول کے اشارات ہوتے ہیں نا، تو اصل میں عربوں کے کلچر میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جب کسی محبوب ہستی کا نام زبان پر کسی سے سنا جائے یا اپنی زبان پر لیا جائے یا اس کی زبان پر سنا جائے تو وہ لوگ اپنی انگلیاں اکٹھی کر کے ہونٹوں کو لگا کر چومتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے تو نے اتنا میٹھا نام لیا ہے، میرا دل کرتا ہے تیرے ہونٹوں کو چوم لوں، چل ادھر تو نہیں چومتا، میں ایسے یہ چوم لیتا ہوں. تو یہ جناب ابوبکر صدیق کو اللہ نے سب سے پہلے یہ توفیق عطا فرمائی. بلال کی اذان پر جب کا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اتفاق سے اس دن کہیں جناب ابوبکر کے دل میں وہ پیار کا جذبہ ابھر آیا اور آپ نے کہا بلال کیا تو نے نام لیا ہے، دل کرتا تیرے ہونٹ میں چوم لوں. تو یہ جو وہ اقدام تھا رسول اللہ علیہ السلام کو خبر ہو گئی، آپ خوش ہوئے، بڑا خوش ہوئے. آپ نے اعلان کر دیا جو میرے اس دوست کی طرح کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور نے یہی کلمات کہہ دی، جو میرے اس دوست کی طرح کرے گا نا تو قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا. یہ اظہار محبت ہے. اور اظہار محبت اور حضور سے محبت کرنے پر جنت کیا ہے پتہ نہیں کیا کیا مل جاتا ہے. یہ اظہار محبت ہے. تو لہٰذا یہ کوئی شرعی مسئلہ تھوڑا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ادھر جانا حرام ہے کہ حلال ہے یا کچھ بھی نہیں. یہ محبت کا اظہار ہے اور محبت کا اظہار جائز ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اور ویسے بھی ایسا کرنے میں کون سی سنت ٹوٹی ہے، ایسا کرنے میں کون سا حکم پائمال ہوا ہے، ایسا کرنے میں کس آیت کی خلاف ورزی کرنی لازم آئی ہے. یقین جانو جتنے بھی معیارات شرعیت ہیں تو ان کے اندر اگر جو میں نے جملے بول رہا ہوں ان کو تولا جائے اور کسی سے ہم بھی پوچھ لیں اگر تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. ایسے بلا وجہ رولے، ایسے بلا وجہ شرارتیں، بلا وجہ مسلمانوں کے اندر ذہنی انتشارات اور افتراقات پیدا کرنے والی بات ہے. مستحب پر تو جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے، مستحب کا خلاف حرام ہوتا ہی نہیں ہے. چلے خیر، یہ علماء کو پتہ ہے کہ فرض کا مقابل کیا ہوتا ہے، واجب کا مخالف کیا ہوتا ہے، سنت کا مخالف کیا ہوتا ہے، مستحب کا مخالف ناجائز کبھی نہیں ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہے. اگر آپ کو میرا یہ مقابلہ سمجھ نہیں بھی آیا تو جن کو شرارتیں کرنے کی عادت اور شوق ہوتا ہے ان کو پتہ ہے میں نے کیا کہہ دیا ہے کہ مستحب کا مقابل کبھی ناجائز اور حرام نہیں ہوتا ہے کم از کم. اچھا میرے دوستو واپس آئیے. آپ میں نے جو روایت تھوڑی دیر کے بعد جا کر کہنی تھی تو میں ابھی آپ کی خدمت میں وہ پہلے ہی کہہ ڈالی ہے. تو لیکن یہ الفاظ جو ہیں یہ میں نے کسی اور حدیث میں نہیں پڑھے، یہ میں نے اپنے استاد گرامی کے ہاں، ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے، ان کے ہاں پائے کہ یہ سب سے پہلے ان کی طرف سے اظہار محبت تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا. فتاوی صوفیہ کتاب کا نام ہے. تو اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس نے اذان میں سنا اشہد ان محمد الرسول اللہ اور اپنے انگوٹھوں کو چوما تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف یہی نہیں کہ میں اس کا جنت تک قائد ہوں گا، بلکہ آپ نے یہ جملہ ایک اور ہے جو اس کتاب کے اندر پڑھنا لکھنا میسر ہوا کہ میں جنت تک اس کا قائد ہوں گا اور جنت کی صفوں میں اس کو داخل کر کے آؤں گا. اللہ اکبر. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سید محمد طحاوی اور ہیں جن کی آج کل طلباء شرح معانی الآثار پڑھ رہے ہیں. یہ سید محمد طحاوی ہیں، بہت بڑے فقہ حنفی کے بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ درس نظامی کی کتابیں پڑھتے ہیں سارے علماء کرام ہی کہتا ہوں. نور العزا پڑھتے ہیں، نور العزا کے اوپر حاشیہ مراقی کا ہے، مراقی کے اوپر حاشیہ طحاوی کا ہے. وہ جو طحاوی ہیں وہ نور العزا کی شرح کے جو شارح ہیں، یعنی یہ ان کی عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرنا جا رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جناب ابوبکر صدیق کی ہے اور مرفوعاً نقل کی گئی ہے. یہ مرفوعاً ہونا چیز تو بڑی میٹھی ہے، لیکن آپ جانتے نہیں کہ یہ مرفوعاً ہوتا کیا ہے. یہ مرفوعاً ہوتا
ہوتا کیا ہے، یہ بڑی میٹھی چیز ہے لیکن میں شاید بتا بھی دوں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے لیے۔ تو حدیث مرفوع ہے کہ جس نے اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ سن کر کے انگشت شہادت، اس روایت کے اندر انگشت شہادت کا ذکر ہے، اپنی شہادت کی انگلی کو چوما اور چوم کر آنکھوں کو لگایا تو میں اس کی شفاعت کروں گا اور قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ یہ میرے نام سن کر اے میرے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ محبت کیا کرتا تھا تو اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ اچھا، یہ چومنے کے اور بھی فائدے ہیں، ابھی تک تو آخرت کے فائدے چل رہے ہیں، اس کے اور بھی فائدے ہیں، میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ مسند فردوس کی روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ زیادہ تر آپ یہی جانیں گے کہ راوی جناب ابو بکر، کیونکہ اس عنوان کی ابتدا کرنے والے آپ ہیں، اس لیے گھوم گھام کر اکثر محدثین جناب ابو بکر پر ہی آ جاتے ہیں۔ تو مسند فردوس کی حدیث یہ ہے کہ جب مؤذن حضرت بلال نے اذان دی اللہ اکبر اور پہنچی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو جناب ابو بکر صدیق نے اپنی دونوں انگشت شہادت کو چوما اور چوم کر کے تو اپنی آنکھوں پر رکھا اور پھر ان کو انگلیوں اور پھر اپنی ان انگلیوں کو آنکھوں پر پھیرا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے دوست کی مثل فعل کیا تو قیامت والے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو چکی ہے۔ یہ جو تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں کہا، لیکن اب اس میں چونکہ وہ بات نہیں تھی کہ یہ اظہار محبت کا ایک انداز تھا، اس میں چونکہ اس حدیث میں وہ الفاظ نہیں تھے، وہ میں نے پہلے ہی پھر آپ کی خدمت میں بیان کر دیے، یہ میں نے اگلی روایت کے الفاظ آپ کے لیے بیان کی ہے۔ فقی محمد بن الباب سے ایک روایت یہ کی گئی ہے کہ میرا اپنا واقعہ ہے، فقی محمد بن الباب میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ آندھی چلی تو کوئی ریت کا ذرہ مٹی کا ذرہ میری آنکھ میں چلا گیا، تو میں اس کو ملتا رہا نکالنے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آنکھ بڑا نازک عنوان ہے، کوئی شے اندر چلی جائے سے ادھر سے مل صاف کر کہیں سے وہ نکل آئے، لیکن کہتے ہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ نہ نکلا۔ تو اگلے ہی کسی زمانے میں وقت گزرا تھوڑا سا تو اذان کی آواز آئی، تو میں نے کہا چلو اب اللہ کے حضور کا نام سن کرنا انگوٹھی آنکھ پر لگاتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس کی برکت صحیح سے میری وہ آنکھ میں گھسا ہوا ذرہ نکال دے۔ کہتے ہیں مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں نے انگوٹھے چوم کر میں نے آنکھوں پر لگائے، تو اللہ کا کرنا وہ ذرا ایسا کیا نا تو آنکھیں ہیں بول پڑتی ہیں کوئی ذرہ بھی اندر ہے یا نکل گیا ہے، یہ بول پڑتی ہیں، جیسے منہ کے اندر ڈاڑوں کے اندر کوئی شے پھنس جائے، دانتوں میں کوئی شے پھنس جائے نا تو زبان بیچاری لگی رہتی ہے الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی ہے، لیکن جب وہ نکل جاتا ہے نا تو اندر سے خاموش بس اب کام صحیح ہو گیا ہے، پھر بندہ زبان لے کر ادھر نہیں جاتا۔ یہ آنکھوں کا نظام بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ شے اندر ہو تو چپتی رہتی ہے، لیکن جب آؤٹ ہو جاتے ہے تو بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ حضور کا نام سنا تو انگوٹھی لگائی آنکھوں پر، وہ دیکھو کدھر وہ ادھر ایک طرف آ کر وہ ذرہ نکل گیا، میں نے شکر ادا کیا اور میرے منہ سے یہی جملہ نکلا یہ بھی حضور کی شان ہے یہ بھی حضور کی شان ہے کہ حضور کے نام کی برکت سے رب کائنات نے میری آنکھوں کا وہ جو کچرا تھا اسے صاف فرما دیا ہوا ہے۔ تو الغرض آنکھوں کی طہارت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا سکون ہے، اس میں آنکھوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ بیماریوں سے نجات اور تکلیف ہے۔ الشمس محمد بن صالح کہتے ہیں کہ جس شخص نے اذان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنا اور پھر آپ پر درود و سلام پڑھا اور اپنی انگشت شہادت اور انگوٹھے کو چوم کر اپنی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی آنکھ کبھی دکھے گی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے استاد کرتے ہوتے تھے بہت، جتنے میرے مشائخ عراق ہیں، میرے جو عراقی استاد وہ کرتے ہوتے تھے، ان کو دیکھا دیکھی میں نے بھی کرنا شروع کر دیا، ان کو دیکھا ہمارے استاد کرتے تھے میں بھی کرتا ہوں، میں بھی انگوٹھے چومتا ہوں۔ تو یقین جانو، فرماتے ہیں شمس بن محمد صالح کہ یقین جانو کہ میں نے اپنے استادوں کی آنکھ زندگی میں خراب ہوتی نہیں دیکھی، اور پھر جب سے میں نے کیا نا اس کے بعد کبھی آنکھ ویسے اللہ نے میری بھی خراب نہیں ہونے دی ہے۔ اور ویسے نوجوانوں میں آپ سے کہوں گا آپ بھی حضور کا نام سن کر نا انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگایا کرو، آپ کی بھی آنکھ خراب ہوتی کسی اور طریقے سے۔ آپ کو سمجھ آئی نا، یہ نوجوانوں کی آنکھ ذرا کسی اور طریقے سے خراب ہوتی ہے، تو اللہ کرے گا اللہ آپ کی آنکھوں کو طہارت عطا فرما دے گا۔ وہ گند بلا جو دیکھتے رہتے ہو نا الٹے سیدھے، وہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں قوی غالب امید اللہ سے رکھتے ہیں، ظن غالب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کو نگاہوں کو طہارت عطا فرما دے تو آنکھیں بندے کی صاف ستھری ہو جاتی ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہمارے یہاں تو یہ چومنے پر ہی شور شرابے ڈلے ہوئے ہیں۔ جو ہمارے قدیم اور پرانے زمانوں کے علماء تھے، محدثین تھے، مفسرین تھے، وہ تو بڑے بڑے مختلف رنگ برنگے خوبصورت کلمات بھی اپنی زبان سے ادا کیا کرتے تھے۔ مثلا میں علامہ محمد بن زرندی کے وہ کلمات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہوتے تھے کہ میں نے اپنے مشائخ سے سنا ہے کہ صرف انگوٹھے ہی آنکھوں پر نہ رکھا کرو، صرف شہادت کی انگلیاں ہی آنکھوں پر نہ رکھا کرو، بلکہ یہ بھی پڑھا کرو صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ،
یا حبیب قلبی و یا نور بصری یا قرۃ عینی، اے میرے دل کے چین، اے میرے دل کے حبیب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے آقا آپ پر صلاۃ و سلام ہو جائے۔ یعنی وہ تو یہ میٹھے میٹھے کلمات بھی پڑھتے ہوتے تھے۔ یقین جانا اس دور کے اندر، یہ دور حاضر کے اندر جو پیدا کر دیے جا چکے فتنے ہیں نا، یہ نہیں ہوتے تھے۔ دور حاضر میں جو پیدا کر دیے جا چکے فتنے ہیں اغیار کی قوتوں پر اور ان کی اشاروں پر، یہ فتنے نہیں ہوتے تھے۔ تو لہٰذا اس دور میں رولا کوئی نہیں ہوتا، وہاں تو بڑھ چڑھ کے کوئی کہتا ہے حبیبی یا رسول اللہ، حبیب قلبی، کوئی کہتا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا نور بصری، اللہم متع سمعی والبصری۔ یعنی مختلف کلمات جو ہیں علماء ادا کرتے، محدثین اور شیوخ ادا کرتے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ فیض بھی پاتے۔ اور ویسے بھی آپ کو بتاؤں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ حضور کی عقیدت کا جو عنوان ہوتا ہے نا، اظہار عقیدت، اظہار محبت، حرام درجے کا نہ ہو، شریعت کی مخالفت نہ کرتا ہو، تو یہ کہہ کر کے تو اس کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ کون سا کوئی حدیث میں آیا ہوا ہے یہ کہہ کر اس کو جھٹلانا نہیں چاہیے؟ کون سا حضور نے فرمایا ہوا ہے یہ کہہ کر جھٹلانا نہیں چاہیے۔ میں آج اپنے بچوں کو حوالے لکھوائے ہوئے تھے تھوڑے سے، میں نے ایک لڑکے سے کہا وہ یار ذرا وہ حوالے اکٹھے کر کے میرے پاس لاؤ نا۔ وہ حوالے کیا تھے؟ پڑھاتے مثلا سرکار دو عالم علیہ السلام نے مشک سے پانی پیا، تو صحابہ وہ مشک کا اتنا منہ سرا کاٹ کر رکھ لیتے، یار یہاں حضور کے لب لگے ہیں، کسی اور کے نہ لگیں، تو اب جب کوئی بیمار ہوا کرے گا تو ہم یہ پانی میں گھول کر اسے پلایا کریں گے۔ کوئی صحابی ایسے کہ جناب ام سلمہ کے پاس حضور کے بال تھے، یعنی وہ پھر انہوں نے ایک چاندی کی کپی بنائی ہوئی تھی، اس کے اندر حضور کے سرخ بال رکھے ہوتے تھے، تو جب کوئی مدینہ میں بیمار ہوتا تو آتا تو آپ کپی کھول کر صرف ایک بال نکالتی۔ وہ جو آج صحابی وہ پانی لینے کے لیے آئے تھے نا، تو کہتے میں نے تھوڑا کچھ جھانک کر دیکھا کپی میں بال ہیں کتنے کو، تو کافی سارے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے جھانک کر دیکھا وہ کافی سارے بال پڑے ہوئے تھے، تو ایک بال لیتی وَدَقْدَعَتْ فِي الْمَاءِ، وہ پانی میں ڈال کر اس کو ہلاتی، جیسے انسانوں کی فطرت ہوتی ہے وہ ہلانا تاکہ برکت ہر پاسے چلی جائے، تو یہ فطرت پر تھا، وغیرہ تو حضور کے بال مبارک کا پانی میں ڈوب جانا ہی کافی تھا۔ تو پھر وہ پیالہ لے کر کے یا برتن لے کر کے تو اس کے اندر حضور کا مبارک بال لے کر کے تو گھماتی، اور پھر وہ بھجواتے تھے جا پیلا بھائی، وہ صحت مند ہو جاتا۔ اب مجھے کوئی بتانا پسند کرے گا، ایسا محقق مجھے بتانا پسند کرے گا یہ جناب ام سلمہ نے کسی حدیث میں سن کر ایسا کیا تھا حضور سے؟ جس سے ابھی نے مشق کا منہ کاٹ لیا تھا وہ پیچھے فرمان آیا ہوا تھا، تو اس فرمان کی وجہ سے ایسا کیا تھا۔ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کے مبارک ناخن تھے، تو حضور کا حکم آیا ہوا تھا معاویہ یہ ناخن رکھ لو، کوئی حکم آیا ہوا تھا۔ اور یار محبت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی، میں نے ہزاروں بار آپ کو سمجھایا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہو نا کہ حضور جب مبارک پانی سے وضو فرماتے تو صحابہ تو اس وضو کا جو برتن میں گرا ہوا دھون ہوتا تو اس کو اپنے جسم پر مل لیتے ہوتے تھے، یا پیچھے کوئی آیت آئی ہوئی تھی یا پیچھے کوئی حدیث رسول آئی ہوئی تھی، حضور نے کوئی حکم ارشاد فرمایا ہوا تھا، بلکہ میں کہتا ہوں حضور کے سامنے ایک کام ہوا ہے، حکم دیا ہوا نہیں تھا، حضور کے سامنے ہوا ہے پانی بانٹنے والا کام۔ حضور انکار ہی نہیں کر رہے ہیں، منع ہی نہیں کر رہے، یہ تم کیا کر رہے، میں نے تمہیں کب کہا تھا ایسا؟ حضور کا انکار نہ کرنا۔ ان سب محققین کو عرض کرنا چاہوں گا، آج عرض ایک میٹھے سے بول رہا ہوں، عرض کرنا چاہوں گا، جانتے ہو کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ حدیث قولی بھی ہوتی ہے، حدیث فعل بھی ہوتی ہے، حدیث تقریری بھی ہوتی ہے۔ حدیث تقریری ہوتی ہی یہ ہے کہ حضور کے سامنے کوئی کام ہوا تو حضور نے منع نہ کیا، برقرار رکھا، یہ حدیث تقریری ہوتی ہے۔ تو یہ تو حدیث تقریری ہے، اور اجماع صحابہ کے ساتھ حدیث تقریری ہے۔ صحابہ سارے کے سارے ادھر کھڑے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی بانٹا جا رہا ہے۔ حضور مبارک بال جب کٹواتے ہیں تو یہ صحابہ ہاتھوں ہاتھ بال لے لیتے ہیں۔ کیا حضور کو معلوم نہیں ہے کہ یہ میرے بال بانٹ رہے ہیں، یا کہیں بدعت تو نہیں کر رہے، یا خلاف شریعت تو نہیں کر رہے، یا شریعت کے اندر کہیں بگاڑ تو نہیں ہو رہا ہے؟ اور چھوڑو پر یار ایسے خام کا جھگڑے نہ کیا کرو، کبھی تو سکون کا سانس لیا کرو، کبھی تو سکھ کا سانس لیا کرو۔ محبت کی دنیا میں اللہ تمہارے دلوں میں ٹھنڈ ڈالے گا، اور حضور سے پیار کے عنوانات پر انگلیاں نہ اٹھایا کرو، اللہ پاک تمہیں اپنی محبت کا فیض عطا فرمائے گا۔ تو لہذا جہاں یہ کیا بات ہوئی کہ کون سا حدیث میں آتا ہے اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ وہ جی یہ تو پھر چلو یہ بھی سناتا ہوں آپ کو۔ علامہ سخاوی نے کہیں اس حدیث کی سند پر بحث کر دی ہے۔ اب میں کوشش کر دیتا ہوں تھوڑا کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر دیتا ہوں۔ علامہ سخاوی نے اس حدیث کی سند پر بحث کرتے ہوئے یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ حدیث سند مرفوع کے ساتھ صحت کے درجے پر نہیں پہنچتی، سند مرفوع کے ساتھ درجہ صحت پہ نہیں پہنچتی، یعنی یہ مرفوع صحیح نہیں ہے۔ تو پتہ ہے ان کو جو ہم یہ کہہ کر لوگوں کو مغالطہ دینا چاہتے ہیں اس میں جان نہیں ہے، سارا پتہ ہے ان کو، یہ تو مرفوع صحیح نہیں ہے۔
پتہ ہے حدیث کے درجے ہوتے ہیں. آپ کو حدیث کے درجے یوں سمجھ آئے گا پیسوں کی بات کروں گا تو پیسے ہوتے ہیں نا, چھوٹے بڑے نوٹ ہوتے ہیں, یہ 100 کا نوٹ ہے, یہ 500 کا نوٹ ہے, یہ 1000 کا نوٹ ہے, یہ 5000 کا نوٹ ہے, یہ درجے ہیں نا. جیسے حدیث کی سند کے بھی درجے ہوتے ہیں, یہ اتنی کم مضبوط ہے, یہ اس سے مضبوط ہے, یہ اس سے مضبوط ہے, یہ اس سے مضبوط ہے. جو سب سے چوٹی کی مضبوط ہوتی ہے نا سند, اسے کہتے ہیں یہ مرفوع صحیح ہے. مرفوع کا معنی ہوتا ہے بات حضور تک پہنچی ہوئی ہے, اور صحیح یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی بگاڑ نہیں ہے. سادہ لفظ بول رہا ہوں تو جو حدیث سند مرفوع بھی ہو صحیح بھی ہو, اس سے ایک نیچے درجہ ہوتا ہے صحیح لذاتہ, صحیح لغیرہ, حسن لذاتہ, حسن لغیرہ, ضعیف. اس کے بعد جا کر ہوتا ہے کہ حدیث ہی نہیں ہے. اتنے درجوں کے بعد جا کر ہوتا ہے کہ حدیث ہی نہیں ہے. تو لوگوں کو یہ جملہ کہ یہ تو صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں ہونے کا معنی میں آپ کی زبان میں کہوں گا, آپ کو سمجھ آئے کہ وہ یہ چوری ہو رہی ہے اندر کھاتے, آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ تو علمی چوری ہو رہی ہے اندر کھاتے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ حدیث ہی نہیں ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہوتا. سب اہل علم جانتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں, اس کا معنی یہ نہیں کہ حدیث ہے ہی نہیں ہے, غلط ہے. وہ غلط نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے اس بندے کے پاس 5000 کا نوٹ ہی نہیں ہے. پیسوں کی بات کرتے جلدی آپ کو سمجھ آئے تو اس کا معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ ان کو پیسے ہی کوئی نہیں گیا. میں نے کو یار اس بندے کے پاس 5000 کا نوٹ ہی نہیں ہے, اس کا معنی یہ تھوڑا کہ پیسے ہی اس کے پاس نہیں ہے. اور بھائی 5 نہیں ہے نا, 4 تو ہو سکتے ہیں نا, 3000 ہو سی, 2000 ہو سی, 1000 ہو سی, 500 روپیہ ہو سی. ایک کہتا ہے کہ اس کے پاس 5000 کا نوٹ ہی نہیں ہے لہذا جیب بھی خالی ہے. وہ بھائی پاگل ہے تو 5000 کا نوٹ نہیں ہے تو اس کا معنی یہ کہاں ہے کہ جیب بھی خالی ہے. وہ 4000 ہو سکتا ہے, 3000 ہو سکتا ہے, تو بات تو ٹھیک ہے 5000 نہیں ہے. وہ 1000 روپیہ ہو سکتا ہے اس کی جیب میں. اب دیکھو کتنے میں دکھ سے بھرے ہوئے لہجوں میں سادے الفاظ آپ کو سنائیں. تو 5000 نہیں ہے تو اس کا معنی یہ تھوڑا کہ 1000 بھی نہیں ہے. بس ایسے ہی سمجھاؤ کہ یہ حدیث سب سے اعلیٰ درجے کی نہیں ہے. حالانکہ جو اس درجے والی ہے جس کو میں نے سب سے اعلیٰ کہا یہ بھی قبول ہے, جو اس سے نیچے درجے والی ہے وہ بھی قبول ہے, جو اس سے نیچے درجے والی ہے وہ بھی قبول ہے, جو اس سے نیچے درجے والی ہے وہ بھی قبول ہے, جو درجہ ضعیف والی ہے وہ بھی قبول ہے. یہ ساری قبول ہی ہوتی ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ سب سے اعلیٰ درجے والی نہیں ہے تو کوئی گل نہیں, اس سے نیچے آ رہے تو وہ بھی تو قبول ہی ہے نا. اس سے دیسی طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس سے نیچے آ رہے ہو تو وہ بھی تو قبول ہی ہے نا, جو اس سے نیچے آ رہے ہو تو وہ بھی تو قبول ہی ہے نا. اور جو سب سے نیچے والی حدیث ہے ضعیف جسے کہتے ہیں, فضیلتیں جو ہوتی ہیں ان میں تو یہ بھی قبول ہی ہوتی ہے. اس سے حکام ثابت نہیں ہوتے فرض درجے کے, واجب درجے کے, لیکن فضیلتوں کی دنیا میں تو وہ بھی قابل قبول ہوتی ہے. پتہ ہے ان سب کو ہم لوگوں کو یہ کیا کہہ رہے. آج آپ کو میں نے سمجھانا چاہا کہ یہ بھی ایک علمی چوری ہوتی ہے, یہ بھی ایک علمی خیانت. یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے. صحیح نہ ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے حسن ہوئے, حسن حدیث حسن قابل قبول ہے, حسن لذاتی ہی بھی قابل قبول ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے یعنی حدیث حسن لغیرہ ہی ہے, یہ بھی قابل قبول ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے. حتیٰ کہ حدیث ضعیف بھی بعض اوقات وہ ضعیف نہیں ہوتی, وہ درجے میں حسن ہو جاتی ہے. یعنی یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک حدیث ضعیف اس نے بھی کہی, حدیث ضعیف اس نے بھی کہی, حدیث ضعیف اس نے بھی کہی, ایک اور محدث نے بھی کہی. 3 4 5 محدث مل جائیں, بھلے وہ سارے بطور ضعیف سند کے ساتھ حدیثیں بیان کریں نا, تو پھر اس حدیث کا قاعدہ یہ ہے کہ جب 2 3 سندوں سے حدیث ضعیف بھی آ جائے نا تو وہ ضعیف نہیں رہتی. جیسے تاکہ نال تاگاں ملے تو سیبا بن جاتا ہے نا, ایسے وہ ضعیف سے ضعیف ملے تو پھر وہ حسن بن جاتی ہے. یعنی وہ اعلیٰ درجے کی حدیث کے قریب ہو جاتی ہے. آج یہ تاگے بھی میرے لیے, تاگوں کو بھی آج ثواب ہوگا, آج سیبوں کو بھی ثواب ہوگا. یہ میں نے مقصد کو سمجھانے کے لیے تاگوں کا اور سیبوں کا حوالہ دیا ہے. چلو خیر, یہ کوئی زیادہ کوئی لمبے چوڑے جھگڑے والی بات نہیں ہے. میں نے تو آپ کو سمجھانا مطلوب تھا. اور قدیم زمانوں سے چلا آ رہا ایسے ہی ماحول کے اندر ایک انتشار ذہنی ہے جو کہا جاتا ہے, نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے. یقین جانو کہ رولے ڈالنے ڈھولنے کے باوجود جو سرکار کا نام آنکھوں کو چوم کر لگانے والے وہ چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں. وہ چھوڑ ہوگا تو تم جو مرضی کہو, ہم نہیں چھوڑتے ہیں, ہم تو یہ چوم کر رہیں گے. حالانکہ مستحب ہے, اگر کوئی چھوڑ دیتا گناہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے ایسا کوئی محبت جوڑی ہوئی ہے وہ دل کرتا ہی نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ, آنکھوں کو لگاتے ہیں. ہو سکتا ہے جو آنکھیں بچی ہوئی ہیں وہ اسی برکت سے بچی ہوئی ہیں, ورنہ آپ کی عمر کے کئی ہوں گے جن کی آنکھیں اللہ کے حوالے ہو چکی ہوں گی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اچھا, میں ابھی تازہ چونکہ بچوں کو مرقات پڑھا رہا ہوں. مولا علی قاری, اللہ کا شکر ہے, بہت بڑی کتاب تھی, 3 4 سال پہلے شروع کی تھی, اب آ کر یہ ختم ہونے کو آ رہی ہے. 11 جلدوں کا مجموعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حدیث کا فیض عطا فرما دے. تو جناب مولا علی قاری کا تبصرہ ان ساری روایات پر, مولا علی قاری کا تبصرہ یہ ہے, آپ فرماتے ہیں
کہ علامہ سخاوی نے جو عبارت نقل کر دی ہے تو میں کہتا ہوں علامہ سخاوی کی عبارت پر تبصرہ میں نے کر دیا ہے، اور وہ تبصرہ جو ہے وہ مولا علی قاری جیسی ہستیوں ہی سے لے کر میں نے کیا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر پھیرنے کا عمل جناب ابوبکر صدیق سے ثابت ہو چکا ہے تو عمل کے لیے تو یہ بھی کافی ہے، یعنی حضور نے حکم نہ بھی دیا ہو تو جناب ابوبکر کا ایسا کر دینا یہ بھی کافی ہے۔ اس لیے یہ کافی ہے کہ حضور فرما کر گئے تھے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو میں کروں گا یہ بھی کرنا، جو ابوبکر کریں گے وہ بھی کرنا، جو عمر کریں گے وہ بھی کرنا، جو عثمان کریں گے وہ بھی کرنا، جو علی کریں گے وہ بھی کرنا۔ یہ جو تراویح ہیں تراویح جو ہے اللہ بھلا کرے سب کا، خیر کی دعا کرتا ہوں۔ اس پر تو کبھی شور نہیں ڈالا، اگر اس پر بھی شور ہے، ایک جنابوں کی جماعت ہے جو اس پر بھی شور ڈالتی ہے، جنابوں کی جماعت ہے ایک، لیکن جو ان جنابوں کی جماعت ہے جو یہ دونوں جنابوں کی جماعتیں مل کر کے تو جو اذان میں انگوٹھے چومنے پر اظہار شور کرتی ہیں تو ان میں سے ایک جناب چپ کر جاتی ہے۔ یہ تراویحوں کی جماعت باقاعدہ یہ ہوا جناب عمر کے دور میں ہے، اور آپ نے خود فرمایا تھا نعمت البدعۃ ھذا، یہ اچھا کام صحیح ہے، بدعت ہے لیکن بہت اچھی بدعت جو میں نے ابھی شروع کروا دی ہے نا، تو وہاں تو جنابوں کی جماعت چپ کر گئی ہے۔ تو اگر وہ جناب عمر کے دور میں شروع ہو تو جناب عمر سے جو پہلے ہیں جناب ابوبکر تو ان کا کام نہیں ٹھیک ہے، جناب عمر کا کام ٹھیک ہے تو جناب ابوبکر کا کام ٹھیک نہیں ہے، پہلے آتے ہی وہ ہیں، ان کو پہلے حضور نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا ہوا ہے۔ اچھا چلو بھائی، یہ دلچسپی والی باتیں تھیں، میٹھی میٹھی باتیں تھیں، کوئی لڑنے والی باتیں نہیں ہیں، جھگڑنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ بس جس طرح کا عنوان ہے اسی لہجے ہی میں اس کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا انگوٹھے چومنے کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب خلفائے راشدین کی سنت بھی تو ایسی ہے کہ اس پر عمل ہی کرنا چاہیے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ میں تو بھی گزشتہ دنوں کئی بار اس طرح کی استدلالات آ گئے ہیں، کئی بار اس طرح کی استدلالات آ گئے ہیں کہ صحابہ تو یہ فرماتے ہوتے تھے ایک شے قرآن پاک میں نہیں ہے نا، تو وہ دوسرے صحابی کہتے کہ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، یہ حکم ایسے ہے۔ وہ کہتے ہو کدھر لکھا ہوا ہے؟ میں نے تو قرآن پاک سارا پڑھا ہے، مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا۔ کہہ رہا تم نے صحیح پڑھا ہی نہیں ہے۔ کہا اچھا بتاؤ کون سی آیت ہے؟ کہا رب کائنات نے کہا نہیں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ بھی رسول دیتے ہیں یہ لے لو، یہ اللہ کا حکم ہے نا، تو اس حکم کے مطابق تو ہر سنت قرآن پاک میں آئی ہوئی ہے۔ حضور نے رب کائنات نے فرمایا جو ہے میرے محبوب جو دیتے ہیں لے لو، تو صحابہ تو ہر بات کو گھما کر حضور تک اور قرآن تک لے کر جاتے ہوئے تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ انگوٹھے چومو ایسے ناراض نہ ہو جانا، میں تو اسی انداز میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں انگوٹھے چومو، یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ یہ رولا ڈلنے والی بات ہے، یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے۔ میں کہتا ہوں کیا رب کائنات نے کہا نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ دیتے ہیں لے لو؟ کیا حضور نے یہ نہیں دیا کہ جو ابوبکر کریں وہ بھی لے لو؟ حضور نے دیا ہے کہ نہیں دیا؟ جہاں حضور نے قولاً اور فعلاً اپنی ادائیں دی ہوئی ہیں، وہاں حضور نے فعلاً تو نہیں لیکن قولاً اپنے خلفائے راشدین کی ادائیں بھی تو دی ہوئی ہے نا، یہ بھی تو حضور کا حکم ہے۔ تو لہذا اس صحابی کے اس استدلال کے مطابق میں کہتا ہوں انگوٹھا چومنا بڑے مستحب ہی ہے، یہ تو کرتے کرتے بالواسطہ یہ تو قرآن کا حکم بھی بن جاتا ہے۔ جس سینس میں نے کہنا چاہا آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ چلو بھائی اس عنوان کو یہاں ختم کرتے ہیں، کافی ہو گیا، مقصد آپ پر کھل گیا، آپ کا ذہن منتشر نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ذہن مطمئن ہونا چاہیے۔ آئیے دوسری بحث ہے ایک اور بھی، وہ میں بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں اذان ہی کے حوالے سے۔ ہماری اتنی فقہ کی کتابیں ہیں پرانے دور کی آج تک ہمارے پاس جو آئی ہیں، دور حاضر میں آ کر کے ذرا ایک مخصوص وقت سے بتاتا ہوں کب سے وہ عنوان تھوڑا کو تبدیل ہونا شروع ہوا، لیکن اب بھی کئی جگہوں پر وہ جو ہماری فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے نا، ابھی تک اسی پر عمل چل رہا ہے۔ میں خود جہاں میری شادی ہوئی گجرانوالے، تو میں جب شادی ہونے کے بعد پہلا جمعہ میں نے ادھر ادا کیا، میرا خیال ہے کہ وہی جمعہ ادا کیا، دوبارہ پھر میں ادھر گیا ہی نہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، جمعہ پھر میرا ادھر ہی ادا ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ تو میں نے دیکھا کہ امام صاحب نے جمعے کی اذان جو خطبے سے پہلے والی ہوتی ہے اس کا ٹائم آیا نا، تو مؤذن سے کہا چل بیٹا باہر نکل جا، مسجد کے باہر سین میں چلا جا، تو حال سے اس کو نکال دیا۔ میں نے کوئی بحث ایسا نہ کی، میں کہا نواں یہاں بندہ ہوں، مہمان ہوں ابھی ان کا، نویں شادی کی تو رورے نہ پہ جاوے کہ یہ چنگا دماغ ساڑھے پنڈ آیا بھائی، تو وہ میں نے کوئی بحث ایسا نہ کی۔ تو میں دیکھتا رہا کسی نے کیا کہ اللہ والا نے وہ جمعے کی اذان ثانی جو اس کو بندہ باہر نکال دیا۔ اچھا بندے کو باہر نکال دینا یا دروازے میں کھڑا کر دینا، تو یا پھر یہ ہے کہ اذان مسجد میں دینی مکروہ ہے، یہ کتابوں کے اندر فتویٰ لکھا ہوا ہے اور کئی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں عبارتیں پہلے پڑھنے کا موڈ رکھتا تھا
لیکن پھر اب میں نے جب کہہ دیا کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پھر حنفیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تب میں اس موڈ کو ذرا آف کرتے ہوئے بات کو جلدی سمیٹ لیتا ہوں۔ شامی کے اندر لکھا ہوا ہے، عالمگیری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اذان مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اذان مسجد کے اندر مکروہ ہے۔ تو مکروہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جو حضور کے دور میں تو اذان مسجد کے اندر جناب بلال کہاں اذان دیتے ہوتے تھے؟ ایک انصار خاتون کہتی ہیں کہ مدینہ کے گھروں کے اندر مسجد کے بالکل پڑوس میں سب سے اونچا گھر میرا تھا۔ مدینہ کے گھروں میں مسجد نبوی کے پڑوس میں سب سے اونچا گھر میرا تھا، تو حضرت بلال جو ہے میرے گھر کی چھت پر چڑھتے ہوتے تھے اور کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب بلال جو ہے میرے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر کے تو اذان دیتے ہوتے تھے۔ میں ایک اور روایت کے الفاظ کہتا ہوں کہ صائب بن یزید کہتے ہیں، صائب بن یزید، کہ جب جمعہ کا دن ہوتا تو حضور منبر پر بیٹھ جاتے تو مؤذن کو فرماتے ہوتے تھے کہ مسجد کے دروازے پر جا کر اذان دے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ خطیب صاحب اسی حدیث کی برکت سے ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، مسجد کی دروازے پر جا کر اذان دے۔ میں نے بحث تو نہ کی لیکن وقت ختم ہو گیا، تو پھر اب میں کافی عرصہ ہو گیا، اب تو میرے سسرال بھی سارے اسلام آباد آ کے ادھر رہے ہی نہیں ہے، تو لیکن یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر جا کر اذان دے یا پھر اذان مسجد کے اندر نہیں دینی چاہیے، یہ کیا چیز ہے؟ تو جانو کہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کام کرنا مکروہ ہے، مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے، لیکن جانے کہ مکروہ کس لیے ہے؟ یہ مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ کس لیے ہے؟ کیا اس لیے؟ یہ مکروہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم ذرا ڈر سے جاتے ہیں کوئی خطرناک شے ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ناپسند۔ مکروہ کا ترجمہ ناپسند، مسجد کے اندر اذان دینا ناپسند ہے، یہ سب کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کلمات اچھے نہیں ہیں کیا؟ اللہ اکبر، یہ کلمات اچھے نہیں ہیں، اس لیے یہ وجہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ بھئی تھوڑی دیر کے بعد تکبیر ہوتی تو وہ یہی تو ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ جو جماعت کے لیے اقامت ہوتی ہے وہ یہی کلمات ہوتے ہیں، تو یہ کلمات اچھے نہیں ہیں اس لیے باہر نکال دو، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ وجہ کوئی اور تھی۔ وجہ کیا تھی؟ جناب بلال کو جو پہلی بار اذان دینے کا حکم دیا گیا تھا، ذرا سنو اس میں حضور کے الفاظ کیا تھے۔ یہ بلال عبداللہ جو صحابی اذان کی خواب میں لے کر آئے تھے، عبداللہ یہ نا بلال کو بتا یہ اذان پڑھے فَإِنَّهُ أَنْدَى لِلصَّوْتِ، اس کی آواز بڑی اونچی ہے۔ یہ حضور کلمات ارشاد فرما رہے تھے اور ساتھ بلال کو یہ کہہ رہے تھے تو کانوں میں انگلیاں ڈال، اس سے اور آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ یہ حضور کے کلمات میں نے آپ کو سنائے، ایک تو بلال کی آواز ویسے اونچی ہے اور دوسرا جو ہے کانوں میں انگلیاں ڈال، اس سے آواز اور اونچی ہو جاتی ہے۔ تو اب حضور مقصود حضور کا آپ کو سمجھ آ گیا، مقصد حضور کا سمجھ آ گیا، آواز اونچی ہوئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ٹائم ہو گیا۔ لہذا اگر مسجد کے حال میں اذان دی جائے تو آواز جتنی بھی اونچی ہو دیواریں روک لیتی ہیں۔ حجرے کے اندر اذان دی جائے جتنی بھی اونچی آواز ہو وہ آواز دب جاتی ہے، تو اس لیے حضور یا دروازے پر جا پہنچ تاکہ دروازے سے آواز باہر بھی جائے، اندر تو چلو جو آنے والے تھے آ چکے ہیں، باہر آواز جائے۔ یا وہ جو خاتون انصاریہ کہتی ہیں کہ میرے گھر کی چھت اونچی تھی تو اونچی کھڑے ہو کر کے تو پھر وہ اذان دیتے تاکہ آواز ذرا پھیل جائے۔ تو اس پر محدثین نے کہا کہ پھر مقصد تو کوئی اور تھا، آواز اونچی ہو تو پھیلے تو لوگوں کو پتہ چلے، وہ لوگ آئیں کہ ٹائم ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ ورنہ کلمات جو ہیں پاکیزہ بول، ان میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہذا جب آواز اونچی کرنے کا ایک جدید آلہ آ گیا ہے، مائک، اسپیکر، یہ جتنے فتح بجات کے حوالے ہیں اس دور تک اسپیکر ہوتے نہیں تھے، یہ مائک شائک ہوتے نہیں تھے، تو ان کو یہی کہنا چاہیے تھا نا، وہ صحیح لکھ رہے ہیں اپنے دور کے حوالے سے، وہ صحیح لکھ رہے ہیں کہ اندر اذان نہ دو، مکروہ ہے، مقصد پورا نہیں ہوتا، لوگوں تک اعلان نہیں ہوتا، مقصد پورا نہیں ہوتا، باہر چلو ادھر جا کر اذان دو، تو ان کو یہی لکھنا چاہیے تھا، انہوں نے غلط تھوڑا لکھا ہے۔ لیکن اب وقت پورا ہو گیا، اب مقصد پورا ہو کر بلکہ ٹھیک ٹھاک مقصد پورا ہو گیا، اب تو جناب علی اذان ادھر ہوتی ہے تو آواز وہ کدھر دور جا رہی ہے، تو فجر کے وقت ذرا اٹھ کر کے اذانیں سنا کرو۔ ایک بار تو شور ڈالتا ہے نا، وہ کافی ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو مؤذن صاحب وہ لیٹ اٹھا وہ ہوتا وہ وارڈ نمبر 100 کا ہے، لیکن آواز اس کی وارڈ نمبر 1 میں آ رہی ہوتی ہے فجر کے ٹائم، چونکہ وہ شور شرابے کم ہوتے ہیں نا، تو 100 نمبر وارڈ کا مؤذن آواز اس کی آ رہی ہوتی ہے وارڈ نمبر 1 میں، تو سمجھو کہ یہ اب تو ٹھیک ٹھاک آواز دور چلے جاتی ہے۔ تو لہذا مقصد اس میں یہ تھا کہ آواز اونچی ہو جائے، آواز بلند ہو جائے۔ اور میں نمبر 2 پر آپ کی خدمت میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مسجد کے اندر بھی اذان ہوئی ہے۔ تمام ایسے بزرگ اللہ پاک ان کے درجے میں اضافہ فرمائے، اللہ پاک ان کے درجے میں اضافہ فرمائے۔ ہم غریبوں نے انہی سے پڑھا ہے، انہی کی کتابیں پڑھ کر کے 2 لفظ سیکھنے کے قابل ہوئے ہیں، وہی انصاریہ صحابیہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ پہلے تو بلال جو ہیں وہ میرے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہوتے تھے، تو پھر جب باقاعدہ مسجد نبوی بن گئی نا
جب باقاعدہ مسجد نبوی شریف بن گئی تو پھر اب میرے گھر کو چھوڑ کر مسجد نبوی کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے تو لہٰذا یہ مسجد کی چھت مسجد تو ہوتی ہے، یہ ایک روایت کے الفاظ میں نے آپ کو سنا دیے، اور یہ علامہ شامی نے الفاظ نقل فرمائے ہیں کہ مسجد کی چھت پر پھر کھڑے ہو کر کے تو اذان دے دی جاتی ہوتی تھی۔ بلکہ میں یہ بھی کہوں جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس دن اذان کہاں ہوئی تھی؟ جب مکہ فتح ہوا تھا تو حضور نے مؤذن کو کیا کہا تھا؟ کدھر اذان دے؟ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ اب یہ کعبے کی چھت مسجد نہیں ہے کیا؟ اور نہیں جی وہ تو کعبہ ہوا نا، تو وہ کعبہ ہے کدھر ساتھ ہو، وہ مسجد کے اندر ہی تو ہے وہ کعبہ شریف، بلکہ کعبہ جو ہے وہ تو مسجد کی بھی جان ہے۔ کعبے کے باہر نکل کر سب کو منہ ادھر کرنا پڑتا ہے، کعبے کے اندر جا کر جدھر مرضی کر لو جی بات نہیں ہے، ویسے دائرہ بنا ہوتا ہے، سب کا منہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ توفیق دے اور مجھے بھی، کعبے کے اندر داخل ہو جاؤ نا تو پاویں ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، پاویں ادھر، پاویں ادھر، پاویں ادھر، ہر پاسے وہ کعبہ، ہر پاسے قبلہ ہی ہے، تو کعبے کی تو وہ تو مسجد کی بھی جان ہے۔ تو لہذا حضور نے تو اس کے اوپر بھی کھڑے ہو کر کے تو فتح مکہ کے دن اذان پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہوا تھا۔ کہ دوسرا مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے لیے بیان کر دینا چاہا، تیسرا میں نے کبھی بول دیا ہوا ہے، اس کو بھی مختصر ہی جان لیتے ہیں کہ اذان کے پہلے درود و سلام کی بری بات نہیں ہے، درود و سلام ہی ہے، حضور کا نام ہی ہے، تو حضور کا نام جو ہے وہ ہر جگہ پڑھنے سے پہلے وہ حدیث ہونی چاہیے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہزاروں مقامات ایسے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں ہم، حالانکہ ان مقامات کے لیے کوئی حدیث پاک نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو آپ کے سامنے کبھی یوں بیان کیا ہوا ہے کہ احکام شریعت دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو موقت بالاوقات ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور کچھ احکام شریعت ایسے ہوتے ہیں جو غیر موقت بالاوقات ہوتے ہیں۔ یہ میں نے ذرا اصطلاح ادھر ہی کی بول دی جو ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، جن کی ادائیگی کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہوتا، جب مرضی کر لو۔ تو جیسے نماز ہے، اس کی یہ موقت ہے، اس کا ایک وقت ہے، روزہ ہے اس کا ایک وقت ہے، حج ہے اس کا ایک وقت ہے، زکوٰۃ ہے اس کا ایک سال گزرنے کے اعتبار سے اس کا ایک وقت ہے۔ کچھ احکام وقت ہوتا ہے ان کا، اور کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں ان کا کوئی وقت نہیں ہوتا، جب کرو گے تب بھی ٹھیک ہے۔ رب کائنات ہے کہ اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، بتاؤ کب کرنا ہے کب نہیں کرنا، بتاؤ سویرے کرو شامی کرو، البتہ جہاں ادب کے معاملات ہیں یعنی واش روم ہو گیا، روڑیاں ہو گئیں، ادھر نہ کرو، اور وہ تو سب کو سمجھ آتی ہے، ویسے جب مرضی کرو، وقت کی بحث ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی درود و سلام بھی ان احکام شریعت میں سے ہے جو موقت نہیں ہے، ان کا کوئی وقت خاص نہیں ہوتا، جب بھی پڑھو گے ٹھیک ہی ہے، جب بھی پڑھو گے ٹھیک ہی ہے، جب بھی پڑھو گے ٹھیک ہی ہے۔ تو اذان سے پہلے پڑھے تو کیا اس میں فرق واقع ہو جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جی اذان لمبی ہو جائے، اذان لوگ سمجھیں کہ یہ بھی اذان ہے، آج تک تو کسی نے نہیں سمجھا۔ کتنی صاف سی بات ہے، آج تک تو کسی نے نہیں سمجھا کہ یہ بھی اذان ہے کہ اذان نہیں ہے۔ وہ کئی لوگ اس درود و سلام کو بھی اذان نہ سمجھنے لگ جائیں، آج تک کسی نے بھی نہیں سمجھا۔ سب سادے سے سادے بندے کو پتہ ہے کہ درود و سلام اور شے ہے، اذان اور شے ہے، یہ کوئی دلیل نہیں تھی۔ جیسے خام کا ایک چلو جس قدر ممکن ہے اسی قدر تھوڑا سا ماحول کو منتشر کر دیا، یہ ایک وہ بات، یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے۔ ہم سے دلیلیں پوچھتے ہو حدیث بخاری کی لاؤ اور خود دلیل دے رہے ہو، لوگ سمجھیں گے کہ یہ اذان ہے، یہ دلیل ہے۔ ہم سے کہتے ہو حدیث لے کے آؤ، بخاری کی ہو، وہ بھی صحیح، وہ بھی مرفوع، اتنی شرطیں لگاتے ہو ہمارے لیے، تو اتنی شرطیں لگاتے ہو کہ حدیث اس طرح کی لے کے بخاری سے نکال کر لاؤ، تو آپ بھی بخاری سے حدیث نکال کر لاؤ نا، کہ اگر درود شریف پڑھو گے تو حضور نے منع کیا ہوا ہے، منع ہے نہیں ہے، تو دلیل دیکھو۔ یہ لوگ سمجھیں کہ اذان یہ اذان ہے، لوگ یہ سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے، چھوٹے پڑھا کوئی نہیں سمجھیں گے، تنگ نہ کیا کرو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی نے بھی نہیں سمجھا کہ درود و سلام اذان ہے، سب کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ختم ہو گئی ہے، سب کو پتہ ہے اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے خام خواہ۔ تو آپ محسوس کریں میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی ہوں، دلیل ہے کوئی، یہ اہمیت کے لائق بات ہی نہیں ہے۔ تو واپس آؤ بھائی، آج میں نے آپ کے لیے اذان کے بعد پھر دعا پڑھنی چاہیے، بہت اہم چیز ہے۔ اذان کے بعد دعا پڑھا کرو، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ اذان کے بعد دعا پڑھا کرو، سرکار دو عالم فرماتے ہوتے تھے جو بندہ اذان کے بعد دعا پڑھتا ہے قیامت والا دن اسے تو میں نے لے جانا ہے جنت میں، اسے تو میں نے لے جانا ہے۔ وہ ساری عمر کہتا کیا رہا، یا اللہ تعالیٰ سرکار کو سب سے اونچا مقام دے، یہ اس دعا کا معنی یہ ہوتا ہے حاصل کلام، وارزقہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، یا اللہ سرکار کو مقام وسیلہ دے، سرکار کو مقام محمود عطا فرما۔ یہ اونچے اونچے مقام ہیں، حالانکہ حضور ہی کے ہیں، لیکن یہ کہنے پر حضور اتنے خوش ہو گئے کہ دیکھیں میرا غلام کہتا ہے یا اللہ ہمارے حضور کو سب سے اونچا مقام عطا فرما۔
چاچا تم یہ کہتے رہے ہو نا میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا. حضور پاک کے الفاظ ہیں تو یہ دعا کے کلمات پڑھا کرو, سستی نہ کیا کرو. اللہ آپ کا مقام بلند کرے, اللہ آپ کا بخت بلند کرے, میرا بھی اللہ تعالیٰ بخت بلند کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.